براہ راست ابراہیم پاشا، شہزادہ مصطفیٰ یا خود خرم سلطان کے برعکس کیمرہ ماتمی موسیقی کی تھاپ پر اس کے بے جان جسم پر ٹھہرا نہیں۔ نہ اس پر کوئی سزائے موت سنائی گئی، نہ ہی زہر سے بھرا کوئی نفیس میٹھا پیش کیا گیا۔ مقام سلطان کے سنبل آغا کو بس پردے کے پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ جب سلیمان کے دور کی ڈرامائی آتش بازی دم توڑ گئی تو وہ کردار جو لاکھوں ناظرین کے لیے وفاداری اور عملی دانش کا مظہر تھا، خاموشی سے تاریخ کے سائے میں تحلیل ہو گیا۔ تخلیق کاروں نے اسے ایک نادر اعزاز بخشا، بغیر کسی شور شرابے کے موت کے محض غائب ہو جانے کا۔ وہ بچ گیا، یہاں تک کہ اپنی مالکہ سے بھی زیادہ جی جیا، اور یہیں پر اصل کشیدگی جنم لیتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن جو ڈرامائی اصولوں کی تربیت یافتہ ہے، ایک سادہ سے زندہ بچ جانے پر یقین کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ناظر فطری طور پر کچھ گڑبڑ محسوس کرتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں زہر سے لے کر یتغان تک صرف ایک غلط قدم کا فاصلہ ہے، جہاں آج کا سلطان کا مقرب کل آسانی سے زندگی سے ہاتھ دھو سکتا ہے، ایسی غیر یقینی صورتحال کسی بھی پردے والے انجام سے بدتر ہے۔ یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتی ہے، آخر اس کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا؟ بوڑھا ہوتا سرپرستی سے محروم خواجہ سرا، جسے دربار کے بہت سے رازوں کا علم تھا، اس کا کیا بنا؟ یہیں پر کہانی ایک سخت حقیقت سے ٹکراتی ہے۔ سنبل آغا کا نام کوئی تاریخی پاسپورٹ نہیں، بلکہ اسکرپٹ کی ٹیم کا ایک پراسرار عرفی نام ہے، جو کسی دوسرے بہت بعد کے اور زیادہ تاریک زمانے سے لیا گیا ہے۔ حقیقی سنبل آغا نے سلطنت کی تقدیر سلیمان کے زمانے میں نہیں، بلکہ ایک صدی بعد سلطان ابراہیم اول دی میڈ کے دور میں لکھی، اور اس کا کریئر ایک وفادار خادم کی داستان نہیں، بلکہ درباری سیاست کی سفاکہ کتاب تھی۔ وہ شخص تھا جو سونے کے بہاؤ اور حکمران تک رسائی کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس کی طاقت قریب مطلق تھی، اس دن تک جب وہ یکلخت زمین بوس ہو گئی۔ یہی وہ دراڑ ہے جو محبوب کردار کی تقدیر اور عثمانی دربار کے بے رحم قوانین کے درمیان موجود ہے، اور ہماری اس تحقیق کے لیے راستہ بناتی ہے۔ لیکن آج ہم صرف سلطان ابراہیم کے زمانے کے سنبل آغا کی تقدیر تک محدود نہیں رہیں گے، ہم اس سے کہیں زیادہ اہم سوال بھی کریں گے۔ آخر اس عہدے کے حقیقی شخص کا اصل 16ویں صدی میں کیا انجام ہوتا؟ ایک تصور کریں، 1558 میں خرم سلطان انتقال کر جاتی ہیں۔ وہ ایک اہم محافظ، طاقت اور مانی کا سرچشمہ تھیں، جو اب غائب ہو گئی ہیں۔ تخت پر اب وہ جوان سلیمان نہیں ہے جو کسی سلاو لونڈی کے عشق میں مبتلا تھے، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا، بدل چکا حکمران ہے جو اس نقصان سے ہلا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ نئی منظور نظر خواتین، نئی سازشیں، اور وہ ایک بوڑھا خواجہ سرا، گزرے دور کا زندہ آرکائیو۔ وہ جانتا ہے کہ ہڈیاں کہاں چھپی ہیں، سازشیں کیسے تیار کی جاتی تھیں، اور خاموشی خریدنے کے لیے کسے کتنا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس کی وفا بے بہا ہے، مگر اس کا علم جان لیوا ہے۔ نئے نظام کے لیے وہ علامت نہیں، بلکہ خطرہ ہے۔ اس طرح ہمارا مقصد صرف وفات کی تاریخ بتانا نہیں ہے، یہ ایک تجدید تعمیر یعنی ریکنسٹرکشن کی کوشش ہے۔ طاقتور خواجہ سراؤں کے تاریخی واقعات سے مشابہت کرتے ہوئے ہم اس کے انجام کے کئی ممکنہ منظرناموں کی تشکیل کریں گے، نسبتاً نرم جلاوطنی سے لے کر توپ کپی محل کے تہخانوں میں ہونے والی سری اور ظالمانہ پھانسی تک۔ یہ ہر ایک منظرنامہ ان حقیقی واقعات پر مبنی ہوگا جو حقیقی لوگوں کے ساتھ پیش آئے، جن کا اکثر قصور صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آقا سے زیادہ جی گئے۔ اب ہم عثمانی دور کا ریکارڈ کھولیں گے اور ان طریقہ کاروں پر نظر ڈالیں گے جو بغیر کسی جذبات کے ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتے تھے جو بیجا معلوم ہونے لگتے تھے، کیونکہ سنبل آغا کی تقدیر کی حقیقی سختی یہ نہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ حقیقی 16ویں صدی میں اس کی لمبی زندگی اور تخت کے قربت ہی تباہی کا سب سے بڑا پیش خیمہ تھی۔ میرے عزیز ناظر، آپ کا وقت سلطان کی عنایت کی مانند قیمتی ہے، لیکن آپ کی نظر ہمارے چینل کے لیے گرمیوں کی دوپہر میں فوارے کی ٹھنڈک کی مانند ہے۔ مجھے آپ کے کان میں سرگوشی کرنے دیں۔ ایک چھوٹی سی حرکت، سبسکرائب کرنے کا کلک، ہمارے خفیہ اتحاد کو مضبوط کر دے گا۔ آپ کی سماعت سے محل کی تاریخ ان آوازوں سے بات کرے گی جن کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں گیا۔ یہ ذاتی عنایت فرمائیں اور ہم اس ذہنی ضیافت کو مل کر جاری رکھیں گے۔ سیریل کے مصنفین نے ایک ایسی ذہانت بھری، اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے تواریخ کے لیے یکسر غیر معمولی چال چلی۔ انہوں نے محل کی درباری ترتیب کی ایک تاریک اور بدنام زمانہ شخصیت یعنی خواجہ سرا کو لیا اور اس کے کردار کو مکمل طور پر پلٹ دیا۔
ایک ممکنہ ظالم حرم کے سزا دینے والے ہاتھ کی بجائے انہوں نے سنبل آغا کی تخلیق کی، اور ناظرین نے فوراً ہی دل سے اسے قبول کر لیا، کیونکہ سنبل آغا اس ظالم دنیا کے لیے ایک جذباتی جواب ہے۔ ایک ایسے سیریل میں جہاں ہر دوسرا کردار اپنی پیٹھ میں خنجر کی توقع میں سانس روکے بیٹھا ہے اور ہر پہلا شخص اسے چلانے کی تیاری کر رہا ہے، سنبل معمولیت کی ایک زندہ سانس بن کر ابھرا۔ اس کی بنیادی خصوصیت ناقابل یقین، تقریباً ہیرو جیسی انسانیت ہے۔ جہاں چاروں طرف تخت کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہوں، وہ ٹوٹے ہوئے برتن پر پریشان ہوتا ہے یا تعریف سن کر شرمیلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دانستہ الٹ تھا۔ تاریخی خواجہ سرا، خاص طور پر سب سے اونچے عہدے کاپی آغاسی پر فائز لوگ، زبردست طاقت اور خوف کی علامت ہوا کرتے تھے۔ وہ حرم کو کنٹرول کرتے تھے، جو سلطان کی نجی زندگی کا مرکز اور اس تک رسائی کا ذریعہ تھا۔ ان سے ڈرا جاتا تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی، ان کی خوشامد کی جاتی تھی۔ انہیں جذبات کے اظہار میں قطعی گلے نہیں لگایا جاتا تھا، جیسا کہ خرم سلطان نے سنبل کے ساتھ کیا۔ لیکن یہی الٹ نے کام کیا۔ ناظرین لامتناہی اقتدار کی جنگ سے تھک چکے تھے۔ انہیں توپ کاپی محل کی تاریک دیواروں کے پیچھے کسی اپنے کی خواہش ہوئی۔ ایسا شخص جو محض اپنا کام احسن طریقے سے کرنا چاہتا ہو، اپنی مالکن کو ہنسانا چاہتا ہو اور چوری چھپے ایک کپ کافی کے ساتھ چولہے کے پاس گرم ہونا چاہتا ہو۔ سنبل شاہی مشینری کے مرکز میں یہ اپنا آدمی بن گیا۔ اس کا مزاح محض ہنسی مذاق نہیں، یہ بقا کا ایک ذریعہ اور صورتحال سے ذہنی علیحدگی کا ایک طریقہ ہے۔ خرم سلطان کے لیے اس کی وفا ایک الگ کہانی کا شاہکار ہے۔ شروع میں وہ ایک تجربہ کار درباری روہنٹن کی اس لال رنگ کی عجیب الخلقت لونڈی کو ایک پیشہ ور کی بے اتنائی کے ساتھ دیکھتا ہے، لیکن وہ اس کے رقصہ رقصو لانا سے خرم سلطان بننے کے سفر کا آئینی گواہ بنتا ہے۔ اور یہاں مصنفین اسے اس دنیا میں ایک نایاب نعمت عطا کرتے ہیں: ذاتی انتخاب۔ وہ اسے حکم کے تحت صرف خدمت نہیں کرتا، وہ اس کے سامنے بیعت کرتا ہے۔ وہ اس کا خفیہ ایجنٹ، معتمد مشیر اور آخرکار عملی طور پر خاندان کا رکن بن جاتا ہے۔ وہ اسے زبان و رسم سکھاتا ہے، محض استاد کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ساتھی کے طور پر جو اس کے عروج میں شریک ہے۔ یہ غلام اور مالکن کی کہانی نہیں، بلکہ دو غیر معمولی شخصیات کے اتحاد کی کہانی ہے، جنہوں نے سلطانی دربار کی مکار دنیا میں ایک دوسرے میں سہارا پایا۔ خرم سلطان کی وفات کے بعد اس کی وفا مہرمہ سلطان کی خدمت میں منطقی طور پر منتقل ہو جاتی ہے، جو اس کی مالکن کی توسیع ہے۔ یہ اس کے کردار کو ایک المناک گہرائی عطا کرتی ہے۔ وہ محض ایک عہدے کا محافظ نہیں، بلکہ ایک یاد اور ورثے کا محافظ ہے۔ اور یہی اس کردار کا جادو ہے۔ ڈرامے کا سنبل آغا ایک دل کو چھو لینے والی یوٹوپیا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ غلامی اور مطلق اختیار پر قائم انتہائی غیر انسانی نظام میں بھی انسان رہا جا سکتا ہے، مذاق کر سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں، خوف سے نہیں بلکہ دل سے وفادار رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم قصداً 16ویں صدی کے استنبول میں پہنچ جائیں تو وہ بہترین دوست ہے جسے ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے۔ نہ کوئی فوجوں والا پاشا، نہ خزانوں والا سلطان، بلکہ یہی خوش مزاج، چالاک اور حد درجہ دل والا، چمکتی آنکھوں والا خواجہ سرا، جو چائے بھی پیش کر دے، پیالے سے زہر بھی انڈیل دے اور ایمانداری سے یہ بھی بتا دے کہ آپ کا لباس آپ پر اچھا نہیں لگ رہا۔ اب ایک لمحے کے لیے ڈرامے کے مسکراتے، عقل مند اور تقریباً باپ جیسے حرم کے محافظ کو بھول جائیں۔ تاریخی سنبل آغا ایک مختلف پیمانے کا کردار ہے۔ یہ کوئی عقل مند دوست نہیں، یہ تخت کی پرچھائی ہے۔ اس کی کہانی مستقبل کی خرم کی دیکھ بھال سے نہیں، بلکہ اس دور سے شروع ہوتی ہے جسے بعد میں عثمانی تواریخ میں خواتین کی سلطنت کا دور کہا جائے گا، اور اس کھیل میں اس نے اہم ترین کردار خود سب سے کمزور اور عجیب سلطان ابراہیم اول، جسے دیوانے کا لقب دیا گیا، کے دور میں ادا کیا۔ ابراہیم 1640 میں اپنے بھائی سخت گیر مراد چہارم کے قتل کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس ماحول کا تصور کریں۔ پچھلے سلطان نے لوہے کے ہاتھ سے حکومت کی، ہر اس شخص کو قتل کر دیا جو ذرا سا بھی شک پیدا کرتا تھا، اور اس کے دور میں حرم خوف کے مارے خاموش تھا۔ اور پھر ابراہیم آیا، وہ شخص جو 22 سال مشہور کیفس یعنی شہزادوں کے پنجرے میں بند رہا تھا۔ وہ تیار نہیں تھا، وہ ہر چیز سے ڈرتا تھا، اور یہی خوف ان لوگوں کے لیے طاقت کا زینہ بنا جو اقتدار چاہتے تھے۔
اس وقت تک سنبل آغا صرف حرم کے انتظام کرنے والے ایک سرکردہ سیاہ فام خواجہ سرا نہیں رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تمام معلومات آتی تھیں، گپ شپ، شکایتی خطوط، ترقی چاہنے والے صوبائی پاشاؤں کی رشوتیں، وہ سلطان تک رسائی کنٹرول کرتے تھے، اور ابراہیم کے دور میں یہ کنٹرول مکمل ہو گیا۔ یہیں سے ان کی طاقت کا بڑا تضاد جنم لیتا ہے۔ ابراہیم عورتوں اور عیش و آرام کا دلدادہ تھا، حرم ناقابل یقین حد تک پھیل گیا۔ قصے کہتے ہیں کہ اس نے ساری سلطنت میں موٹی ترین عورتوں کی تلاش کا حکم دیا تھا، یا ایک کمرے کو سمور کے پھر سے مزین کروایا تھا۔ پاگل پنا خواہشات، انہیں کون پورا کرتا تھا؟ سلطان کے لیے نئی لونڈیاں کون فراہم کرتا تھا؟ اس پاگل پن کے گھر کو کون چلاتا تھا؟ سنبل آغا۔ وہ خوشیاں فراہم کرنے والا ایک ناگزیر شخص بن گیا، اور اس طرح سلطان کے لیے حقیقت کا سب سے بڑا چھلنی۔ ان کی طاقت عظیم تھی۔ معاصرین نے لکھا ہے کہ دارالحکومت یا صوبے میں کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہنے والا شخص پہلے سنبل کے پاس بھاری تحفہ لے کر جاتا تھا اور اس کے بعد ہی وزیر اعظم کے پاس۔ وہ ریاست کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کا ایک لوہے کا قانون تھا: جتنی بلندی پر اڑان، اتنا ہی خوفناک گرنا، خاص طور پر جب تمہارا سرپرست ایک غیر متوازن سلطان ہو۔ سنبل آغا ایک خطرناک کھیل کھیل رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ ابراہیم کی کمزوریوں کو بڑھاوا دے کر اپنی طاقت مضبوط کر رہے تھے، دوسری طرف وہ پرانی حرم گارڈ کا حصہ تھے جو سلطان کی والدہ قوسم سلطان اور وزیر اعظم کارا مصطفیٰ پاشا سے گہرا جڑا ہوا تھا۔ یہ گروہ سلطنت کی اس کشتی کو کسی طرح چلانے کی کوشش کر رہا تھا جسے سلطان ابراہیم دیوانے پن کی چٹانوں پر لے جا رہے تھے۔ خزانہ خالی ہو رہا تھا، بدعنوانی عروج پر تھی، یعنی چری بڑبڑا رہے تھے۔ اس کا عروج 1647-1648 میں آیا۔ ابراہیم نے بلا وجہ نہیں سازش کے شبہ میں زبردست صفائی شروع کر دی، وزیر اعظم کو قتل کر دیا، کھلم کھلا اپنی والدہ سے تصادم شروع کر دیا۔ اس عام خوف و ہراس کے ماحول میں سنبل آغا ایک ساتھی سے ایک ممکنہ خطرہ بن گئے۔ وہ بہت کچھ جانتے تھے، وہ بہت کچھ کنٹرول کرتے تھے، اور وہ اس عورتی حکومت کی علامت تھے جس کے خلاف ینیچری اور علماء اٹھ کھڑے ہوئے۔ اختتام تیز اور ظالمانہ تھا۔ 1648 کی گرمیوں میں ایک اچھی طرح منظم بغاوت بھڑک اٹھی۔ شیخ الاسلام نے ابراہیم کے دیوانے ہونے کی وجہ سے عہدے سے ہٹانے کا فتویٰ جاری کیا۔ ینیچری اور سپاہیوں نے ساتھ دیا۔ ابراہیم کو معزول کر کے قید کر دیا گیا۔ ان کے 6 سالہ بیٹے محمد چہارم کو تخت پر بٹھایا گیا۔ لیکن بغاوت محرف کی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ انتظامیہ کی مکمل تبدیلی ہوتی ہے۔ پرانے نظام کے تمام اہم حامیوں کو ختم کرنا ضروری تھا، اور خواجہ سراؤں کے سربراہ دیوانہ بادشاہ کے دائیں ہاتھ اس فہرست کے سب سے اوپر تھے۔ سنبل آغا کو عملاً فوری طور پر پکڑ لیا گیا، نہ کوئی لمبا مقدمہ، نہ کوئی سازش۔ ابراہیم کے تخت سے اتارے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد اسی سال 1648 میں اسے سزائے موت دے دی گئی۔ کچھ روایات کے مطابق اسے اس کے اپنے گھر میں ہی قتل کر دیا گیا، دوسری روایات کے مطابق اس کی پھانسی عوامی تھی جو سڑی گلی نظام کے زوال کی علامت تھی۔ اس کی بے پناہ دولت کو سرکاری خزانے میں ضبط کر لیا گیا جسے اس کی سخت ضرورت تھی۔ اس طرح حقیقی سنبل آغا کے دن ختم ہوئے۔ وہ سلطنت نسواں کے نظام کی پیداوار اور فائدہ اٹھانے والا تھا، لیکن وہ اس کا یرغمال بھی بنا۔ جب سلطان ابراہیم کی صورت میں نظام نے خرابی ظاہر کی تو اپنے بقا کے لیے اس نظام نے اپنے طاقتور ترین خادموں کو باہر پھینک کر ہضم کر لیا۔ اب آئیے پھر سلیمان اور خرم کے دور میں۔ ڈرامائی سمبل کے چمکدار پردے کے پیچھے ایک کہیں زیادہ پیچیدہ، خاموش اور طاقتور شخصیت چھپی ہے۔ کوئی کردار نہیں بلکہ ایک ذمہ داری، کوئی نام نہیں بلکہ ایک عہدہ۔ اگر خرم حکمت عملی کا دماغ تھیں تو ان کا خواجہ سرا ان کا ترجمان، حرم کی دیواروں سے باہر ان کی آواز اور محل کے تانے تانے کو ٹٹولنے والی ان کی انگلیاں تھا۔ وینس کے سفیر بسیانو، جس کی رپورٹیں ہیبت اور حیرت دونوں سے بھری تھیں، نے ہمارے لیے ایک اہم اشارہ چھوڑا ہے۔ وہ سلطانہ کے شخص کا ذکر کرتا ہے، وہ شخص جو اس کے حجرے میں اس وقت داخل ہوتا تھا جب دوسرے نگاہ اٹھانے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ منتظم، خزانچی اور سفارتکار ایک شخص میں تھا۔ تاریخ نے اس کا اصل نام محفوظ نہیں رکھا بلکہ اسے آغا کے سرکاری لقب میں گم کر دیا، لیکن اس کا نقش صدیوں کے پار ابھرتا ہے۔ یہ شخص محض ہدایات ہی نہیں پہنچاتا تھا، وہ ایسے سودے منظور کرتا تھا جو کسی پاشا کو تباہ کر سکتے تھے۔
وہ زمینوں کی خریداری کے مذاکرات چلاتا تھا، اس دولت کا انتظام کرتے ہوئے جسے خرم نے سرد مہری سے جمع کیا تھا۔ وہ اس کا سایہ تھا جسے روشنی تک رسائی حاصل تھی۔ واحد مرد، اگر خواجہ سرا کو مرد کہا جا سکے، جس کا اس کے پاس آنا جرم نہیں تھا۔ اور اب وہ اہم تفصیل جو اس اہلکار کو تقریباً ہالی ووڈ کے پیمانے کا کردار بنا دیتی ہے۔ سلیمان، اقتدار کے نازک نفسیات دان، نے خاص طور پر اس خادم کو طاقت کی خارجی علامات سے نوازا تھا۔ اسی بسیانوں کے بران کے مطابق رخسلانہ کا منتظم ہمیشہ آتا اور جاتا ہے جب چاہتا ہے، بہت عمدہ لباس میں ملبوس اور 30 غلاموں کے ہمراہ۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اس تصویر پر رک کر سوچیں۔ نہ تو یہ کوئی عاجز خادم ہے جو دیوار سے سمٹ کر چل رہا ہے، بلکہ یہ تو ریشم و سمور میں ملبوس ایک عالی مرتبہ شخص ہے جس کا جلوس خود کسی وزیر کے لائق ہے۔ 30 غلام، یہ ایک زندہ باڑ ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ سلطان نے اس کی نادیدہ حیثیت کو نظر آنے والی شے بنا دیا۔ یہ ایک زبردست چال تھی۔ اس طرح خرم کی طاقت مجسم ہو گئی۔ اس کی مرضی نے جسم، چال اور وزن پا لیا۔ جب سنبل آغا صحن سے گزرتا تو سب کو یہودی نہیں بلکہ خاصکی کے اثر و رسوخ کا چلتا پھرتا مجسمہ نظر آتا۔ یہ فلم تھی اس کے ایجاد ہونے سے صدیوں پہلے۔ یہی وہ شخص تھا جو مجرد ہوتے ہوئے بھی اپنے اختیارات میں ناقابل یقین حد تک حقیقی تھا، جس سے افسانوی سنبل کی نشو نما ہوئی۔ ڈرامے نے اس کے جوہر کو لیا، یعنی مکمل وفاداری، سلطانہ تک رسائی، دنیا سے رابطہ قائم کرنے والے کی حیثیت کو، اور اسے روح، مزاج اور نام عطا کر دیے، جبکہ تاریخ نے اسے بے نام و نشان ایک کارندے کے طور پر چھوڑ دیا جس کی انفرادیت کو خدمت پر قربان کر دیا گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کا اصل نمونہ غالباً اپنے پیارے پردیسی روپ سے کہیں زیادہ خوفناک اور المناک تھا۔ اپنے وقت کا سب سے طاقتور خواجہ سرا، سلطنت کی سب سے بااثر عورت کے حرم میں، اور ہم اس کا نام تک نہیں جانتے۔ خرم سلطان کا دور نہ صرف سلطنت کا سنہری دور تھا، بلکہ وہ ایسا زمانہ تھا جب سازش سرکاری کرنسی تھی اور اعتماد کی قیمت زندگی کے سالوں میں وصول کی جاتی تھی۔ ان حالات میں اس شخص کی کیسی حالت رہی ہوگی جس کا کردار عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور عورت کا سایہ، کان اور ہاتھ بننا تھا۔ فرض کیجئے کوئی کاپی آغا جو اسی سنبل کا پیش رو تھا، اس نے بلندیوں کو چھو لیا، وہ خواجہ سراؤں کا سردار اور خاصکی کا دایاں ہاتھ بن گیا۔ اس کا عروج چمکدار تھا، لیکن توپ کاپی میں ستارے تیزی سے اور بے آواز گرتے تھے۔ آخرکار اس کا انجام کیا ہوا؟ پہلا منظرنامہ: سونے کے پنجرے میں پرسکون غروب آفتاب۔ فرض کریں کہ ہمارا خواجہ سرا محض ایک خادم نہیں بلکہ بقا کا ایک عبقری تھا۔ اس نے ہر چھلنی سے گزر لیا۔ اس نے جان لیوا دشمن نہیں بنائے، نہ ہی وہ مخدومہ خرم کے مخالفین جیسے ماہی دوران کے کھیل میں ایک مہرا بنا، اور نہ ہی حساس ترین احکامات بجا لاتے وقت اس کا ہاتھ کبھی لرزا۔ اس نے ابراہیم پاشا کی پھانسی کو بھی دیکھا اور جانشینوں کی پرتشدد جنگ کو بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جیت گیا۔ لیکن ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا جسم، بچپن میں کی گئی اختی کا عمل اس دنیا میں داخلے کا ٹکٹ تھا، لیکن یہ عمر قید کی سزا بھی تھی۔ ہارمونوز کی طوفانی تبدیلیاں، بلکہ ان کی عدم موجودگی اپنا سیاہ کام کر رہی تھیں۔ ہڈیوں کی کمزوری، آسٹیوپوروسس، ہڈیوں کو نازک چینی مٹی میں بدل رہی تھی۔ میٹابولزم سست ہو رہا تھا، جس سے موٹاپا اور ذیابیطس جیسی بیماریاں ہو رہی تھیں، ایسی بیماریاں جن کا عثمانی حکیم جڑی بوٹیوں اور فسد یعنی خون نکالنے سے علاج کرتے تھے۔ گنٹھیا، وہی بادشاہوں کی بیماری، ان ضیافتوں کے بعد جوڑوں میں ناقابل برداشت درد سے تڑپاتی تھی جن میں اس کی موجودگی لازمی تھی۔ وہ سلطان کے حجرے کے قالین پر نہیں بلکہ اپنے مختصر سے کمرے میں مرتا ہے، جہاں دوائیوں اور خشک جڑی بوٹیوں کی مہک ہے۔ اس کے پاس خرم نہیں بلکہ خاموش شاگرد خواجہ سرا ہیں، جو پہلے ہی اس کے عہدے پر نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ اس کی موت تواریخ کے لیے کوئی واقعہ نہیں، یہ ایک انتظامی نوٹ ہے۔ کاپی آغا فلاں انتقال کر گیا، اس کی جگہ فلاں کو مقرر کیا گیا۔ سالہ سال کی خدمات کے دوران جمع کی گئی اس کی دولت احتیاط سے سرکاری خزانے میں ضبط کر لی جاتی ہے۔ یہ رواج تھا۔ اس سے صرف ایک چھوٹا سا وقف، ایک معمولی سی خیرات اور نوجوان خواجہ سراؤں میں ایک کہانی باقی رہتی ہے کہ کیسے سارا راستہ طے کر کے اپنے بستر پر مرا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مثبت لیکن اس کے باوجود کم ظالمانہ نتیجہ ہے، زندہ رہتے ہوئے ایک سایہ بن جانا اور بغیر کسی گونج کے غائب ہو جانا۔ دوسرا منظرنامہ:
وفاداری کا پیالہ مگر دغا کا ایک قطرہ۔ اور اب آئیے تھرلر موڈ آن کرتے ہیں۔ 1550 کی دہائی، خرم کے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں اور محل بایزید اور سلیم کی پارٹیوں میں بٹ گیا ہے۔ ہمارا خواجہ سرا محض ایک خادم نہیں بلکہ ایک اہم منتظم، قاصد اور رازوں کا محافظ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پولش بادشاہ کو کون سے خطوط گئے، کریمی آئی خان کو کتنا سونا منتقل کیا گیا، خرم اور رستم پاشا کے خفیہ مشورے یعنی دیوان میں کیا سرگوشیاں ہوئیں۔ وہ تمام معلومات تک رسائی رکھنے والا ایک زندہ آرکائیو ہے، اور اب ناگزیر ہوتا ہے۔ ایک فریق فیصلہ کرتی ہے کہ اس آرکائیو کو مٹا دینا چاہیے، نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹھنڈے حساب کتاب سے۔ زہر انتقام کا نہیں بلکہ صفائی کا آلہ بن جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ یہ اپنے بھدے اثرات والا سنکھیا ہو، یہ عمدہ نردوان بھی ہو سکتا ہے، آفیون اور نیرے تھوتے کا مرکب جو تدریجی زوال لاتا ہے، گویا کوئی دما ہو یا کوئی خاص مشروب جس کے بعد دل صرف نیند میں رک جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ جام اسے اس کا اپنا سمجھا ہوا دوست تھما سکتا ہے، وہ چھوٹا خواجہ سرا جس کی وہ سرپرستی کرتا تھا، وہ حکیم جس پر وہ اپنے پرانے زخموں کا علاج سونپتا تھا۔ حکم بے عیب طریقے سے بجا لایا جاتا ہے کیونکہ توپ کاپی میں سب سمجھتے ہیں کہ قسمت کا پہیہ پلٹ چکا ہے۔ اس کی موت کو یکا یک دورہ یا بدہضمی کا نام دیا جائے گا۔ لاش بغیر کسی عزت کے جلدی سے دفنا دی جائے گی، اور ایک ہفتے بعد محل میں نئی افواہوں کا چرچا ہوگا۔ وہ بڑے کھیل میں ایک استعمال ہونے والا سامان ایک مہرہ بن گیا جسے بس بورڈ صاف کرنے کے لیے ہٹایا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ رکاوٹ تھا۔ تیسرا منظرنامہ، ایک سیاسی بیان کے طور پر پھانسی۔ یہ سب سے زیادہ عوامی اور خون آلود راستہ ہے۔ فرض کریں کہ 1558 میں حریم سلطان کی موت یا 1566 میں سلیمان اعظم کے انتقال کے بعد ایک نئی جماعت برسر اقتدار آتی ہے۔ ثانی سلیم کے دور میں والدین بننے والی نور بانو سلطان حرم کی پرانی گارڈ سے مکمل صفائی کرتی ہے۔ ہمارا خواجہ سرا حریم کے دور کا زندہ نشان اس کا ذاتی سایہ ہے۔ وہ بے جا ہے، بلکہ اس پر کوئی عجیب الزام لگایا جا سکتا ہے، فارسیوں سے سازبازی، جادوگری، خزانے کی چوری۔ اسے تہخانے میں خاموشی سے تناب سے نہیں گلا گھونٹا جائے گا، نہیں، اس کی سزا ایک تماشا بنائی جائے گی۔ شاید اسے مچھلی گیری کے آنکڑے پر چڑھا دیا جائے، اعلیٰ عہدیداروں کے لیے مخصوص سزا، جس میں بدن محل کے دروازے پر عوام کے دیکھنے کے لیے لٹکا دیا جاتا ہے، یا جیسے ابراہیم پاشا کے ساتھ ہوا، نمائشی مقدمے کے بعد کمان کی تاند سے گلا گھونٹ دیا جائے۔ یہ پورے درباریوں کے لیے ایک پیغام ہوگا، دور ختم ہو چکا ہے، تمام تعلقات منقطع ہیں، وفاداری اب ہمیں ثابت کرنی ہوگی۔ ایک اور راستہ بھی ہے، معززانہ موت۔ فرمان سنتے ہی جیسے کئی عثمانی امراء کرتے تھے، وہ خود حمام میں اپنی رگیں کاٹ لے گا یا افیون کی مہلک خوراک نگل لے گا۔ اس سے عزت کا ذرا سا بھرم قائم رہے گا اور جمع پونجی ضبط ہونے سے بچ جائے گی۔ اس کی خودکشی آخری بے عیب ادائیگی ہوگی، وہ خود ہی اپنے آپ کو ہٹا دے گا، جلادوں کو محنت سے بچاتے ہوئے۔ کون سا راستہ زیادہ ممکن ہے؟ آئیے صاف صاف کہیں، اگر 16ویں صدی کے تمام سرپرست خواجہ سراؤں کا شمار کیا جائے تو تصویر انتہائی بے رحم ہے۔ صرف ہر تیسرا شخص بڑھاپے اور بیماری سے اپنے بستر پر مرا، ہر چوتھے کی موت زبردستی اوپر کے حکم سے ہوئی، باقی تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو گئے، یا تو کسی دور دراز ایالت میں جلاوطنی جہاں وہ مالی تنگی اور افسردگی سے دم توڑ گئے، یا پراسرار موت جس کی تفصیلات تواریخ نویسوں نے لکھنی ضروری نہ سمجھیں۔ ہیورم کے دور میں مفروضاتی سنبل ہر روز تلوار کی دھار پر چلتا تھا۔ اس کی طاقت محض ایک دھوکہ تھی جو مکمل طور پر ایک عورت کی مسکراہٹ پر منحصر تھی۔ اس کی حفاظت محض ایک وہم تھی جسے صرف بے عیب خدمت قائم رکھ سکتی تھی۔ وہ ایک دن سلطنت کا سب سے طاقتور خواجہ سرا ہو سکتا تھا اور اگلے ہی دن بوسفورس کی تہ میں بوری میں بند ایک بے نام لاش بن سکتا تھا۔ اس کی سنگ دل تقدیر کوئی استثنا نہیں بلکہ اصول تھا، اس کھیل کا اصول جس کا نام توپ کی تھا، جہاں مہروں کی اہمیت صرف اس وقت تک تھی جب تک بورڈ پر ان کی چال کھلاڑیوں کے مفاد میں تھی، اور جب ان کی چال پوری ہو جاتی تو انہیں بے دردی سے بورڈ سے ہٹا دیا جاتا، خاموشی سے، بغیر شور کے، اور اکثر بغیر کسی یاد کے۔ تو کیا سنبل آغا کے لیے خوش انجام کا کوئی امکان ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، آئیے خوش انجام کی بات کرتے ہیں، اس نایاب منظرنامے کی جو کسی سلطانی خواجہ سرا کے لیے کم سے کم موقعوں والی لاٹری جیتنے کے برابر تھا۔
ہم سلیمانیہ کو ٹھنڈے سنگمرمر کے ہالوں اور سازشوں کی ابدی سرگوشیوں کو پس پردہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مرکزی کردار مان لیتے ہیں کہ یہ ممکنہ حقیقتوں میں سے ایک میں سنبل آغا ہی ہے، جہاز پر سوار ہوتا ہے، گودام میں سامان کی طرح نہیں بلکہ عرشے پر باعزت مسافر کی طرح۔ اس کا سفر جلاوطنی کی طرف نہیں بلکہ ایک نئی بادشاہت پانے کی طرف ہے، قاہرہ کی طرف۔ قاہرہ محض ایک شہر نہیں ہے، یہ عثمانی سلطنت کا وہ مرکز ہے جہاں ریٹائرڈ درباریوں کو بھیج دیا جاتا تھا، ایسی جگہ جہاں کا کریئر کا زوال زندگی کے سنہری سورج ڈوبنے میں بدل جاتا تھا۔ ذرا تصور کریں، 30 سال کی خدمت پیچھے رہ گئی۔ آپ نے انتہائی خوفناک راز سن رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظی معنوں میں ہڈیاں کہاں دفن ہیں۔ آپ خود چلتا پھرتا کمپرومائٹ مٹیریل ہیں، اور نشانہ بننے کے بجائے آپ کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ اور عمر بھر کی آرام دہ زندگی کا پاس تھما دیا جاتا ہے۔ جہاز لنگر انداز ہوتا ہے، اور یہی حقیقی جادو شروع ہوتا ہے۔ آپ محض ریٹائرڈ بوڑھے ملازم نہیں رہتے، آپ ریٹائرڈ قیزلر آغا ہیں۔ یہ خطاب اثر و رسوخ کی دنیا میں بلا حد کریڈٹ کارڈ کی مانند کام کرتا ہے۔ ہاں، خزانہ آپ کو معمولی پینشن دیتا ہے اور گندم کا راشن جاری کرتا ہے، لیکن یہ محرف پس منظر ہے، ڈیکوریشن۔ اصل سرمایہ تو آپ کے تعلقات، آپ کی عقل اور آپ کی وہ تجارتی سلطنت ہے جو آپ نے چپکے سے ان تمام سالوں میں تعمیر کی جب آپ بظاہر محض سلطان کو کافی پیش کیا کرتے تھے۔ کاروانوں، استنبول کی قہوہ خانوں، ریشم اور مسالوں میں آپ کی سرمایہ کاری اب ایسی آمدنی لاتی ہے جو سلطانی تنخواہ کو جیب خرچ کی مانند بنا دیتی ہے۔ قاہرہ میں آپ کو محض گھر نہیں ملتا، آپ کا ایک ایسا محل ہے جو قلعے سے مشابہ ہے۔ اس کی حفاظت محروف نوکر نہیں کرتے بلکہ وفادار نوبیوں یا ریٹائرڈ ینگ چریوں کی ذاتی گارڈ کرتی ہے، جن کے لیے آپ کا حکم قانون ہے۔ افواہوں کے مطابق بعض آغاؤں کی اپنی چھوٹی سی فوج ہوا کرتی تھی جو مقامی تاشاؤں کا مقابلہ کر سکتی تھی اگر انہیں یہ خیال آتا کہ سابق ملازم آسان شکار ہے۔ اور پھر آپ سڑک پر نکلتے ہیں۔ یہ محروف سیر نہیں ہے، یہ ایک باہر نکلنا ہے۔ آپ کو پہچان لیا جاتا ہے، سر جھکا کر آپ کو راستہ دیا جاتا ہے۔ آپ ایک پورے محلے کے کشش ثقل کا مرکز بن جاتے ہیں جہاں آپ جیسے لوگ رہتے ہیں۔ ایسا علاقہ جہاں سب بغیر الفاظ کے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو خونی رشتوں پر نہیں بلکہ عروج پر زندہ رہنے کے مشترکہ تجربے پر تعمیر ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی بجھنے کا نام نہیں، یہ تو ایک اوریکل کے درجے میں ری بوٹ ہے۔ آپ ایک مخیر انسان ہیں۔ آپ ایک فوارے کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں کیونکہ آپ صاف پانی کی قدر جانتے ہیں۔ آپ ایک مدرسے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں کیونکہ علم ہی وہ واحد طاقت ہے جو جسمانی قوت سے بالا تر ہوتی ہے۔ آپ مقامی تاجروں کے جھگڑوں میں سالس ہیں کیونکہ آپ کا لفظ شاہی دانش کے ترازو میں تولا جاتا ہے اور خاندانی مفادات سے مبرہ ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے پاس مشورے کے لیے آتے ہیں، لوگ آپ کی سرپرستی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شام کے وقت آپ کے حجرے جو کافی اور مہکتی ہوئی عود کی خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، گفتگو کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ آپ عثمانی گورنر کے ساتھ سیاست پر برابر کی سطح پر بات چیت کرتے ہیں کیونکہ آپ پچھلے 3 سلاطین سے ذاتی طور پر واقف ہیں۔ استنبول کے تمام درباری دھاروں سے آپ کا ادراک یہاں کے کسی بھی شخص سے بہتر ہے۔ آپ کا معلوماتی نیٹ ورک سرکاری ڈاک سے بھی تیز کام کرتا ہے۔ آپ سازشوں میں حصہ نہیں لیتے بلکہ آپ ان سے بالا تر ہیں۔ آپ کی حفاظت 30 سالہ بے عیب خدمت کا حاصل ہے۔ اور سنبل کا کیا؟ اس مثالی ترین روایت میں اس کی موت تاریک گلی میں چھرا نہیں ہے، نہ ہی شربت میں زہر۔ یہ موت شاگردوں، خادموں اور ان لوگوں کے درمیان ہے جنہیں اس نے سرپرستی عطا کی۔ یہ موت اپنے ہی بستر پر ہے، اس عمر میں ہے جو اس کے خطرناک پیشے کے لیے خوابناک معلوم ہوتی ہے۔ اسے عزت کے ساتھ اسی کے قائم کردہ خیراتی کمپلیکس میں دفنایا جاتا ہے۔ اس کا نام پتھر پر ایک خدمت گزار کے طور پر نہیں بلکہ ایک وقف کار، معمار، محترم انسان کے طور پر کندہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہترین انجام تھا، دولت کو محفوظ رکھنا، اقتدار حاصل کرنا، لیکن اعلیٰ ترین ذمہ داری کے مہلک بوجھ کے بغیر۔ اپنی کمزوری، وارثوں کا نہ ہونا، جو کبھی آپ کو بہترین مخدم بناتا تھا، کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دینا۔ آپ تخت کے لیے کسی دعوے دار کے طور پر کسی کے لیے خطرہ نہیں، اور اس لیے آپ کو امیر اور بااثر ہونے کی اجازت ہے۔ یہ نازک ترین سماجی معاہدہ تھا۔ آپ نے ایک چیز قربان کی تاکہ انجام میں باقی سب کچھ حاصل کر سکیں، اور بہت کم لوگ اس کھیل میں داؤ لگا سکتے اور جیت سکتے تھے۔ لیکن اگر کوئی جیت جاتا تو قاہرہ میں اس کا سنہرا پہر کسی بھی شاہی طلوع سے زیادہ تابناک ہوتا۔